حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی محبت و اطاعت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب تم میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، اللہ انہیں محبوب رکھ لے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت پاک سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے، اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت آل رسول اور اہل بیت پاک کی محبت و اطاعت میں ہے۔ گویا اہل بیت پاک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو، کیا کہا مفتی اعظم ہند نے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور مفتی صاحب ابھی شعر پڑھ رہے تھے سرکار اعلی حضرت کا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ ایک اور موقع پر حضور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رسول داں شوی در نام اون نمی بینی، یعنی علماء کرام جانتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نکرہ ہو تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لام تعریف لاتے ہیں، تو نکرہ عام ہوتا ہے، تو جب لام تعریف آ جاتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہا رجل تو کوئی بھی شخص، اور کہا الرجل تو ایک مخصوص شخص۔ تو جب آپ کہتے ہیں رسول اور جب اس میں آل رسول لگا دیتے ہیں تو وہ بھی الف اور لام ہے اس میں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کی معرفت کا ذریعہ یہ آل رسول ہے۔ فرماتے ہیں رسول دا شوی در نام اون نمی بینی، دو حرف معرفہ در ابتدائے آل رسول، دو حرف معرفہ در ابتدائے آل رسول۔ تو حاضرین محترم، یہی آل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ۔ اور حاضرین محترم، آل رسول کی محبت اور اہل بیت پاک کی محبت یہ سرکار اعلی حضرت ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ وہ چاہے عشق رسول ہو یا عشق آل رسول ہو، ملتا تو سب سرکار اعلی حضرت ہی کی بارگاہ سے۔ حاضرین محترم، اور اہل بیت پاک کون ہیں؟ پنجتن پاک، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ حاضرین محترم، حسن و حسین جیسا کوئی نہیں، اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہوگا، ان کے ناموں جیسا بھی ان سے پہلے کسی کا نام نہیں۔ نہ دنیا میں امام حسن سے پہلے کوئی حسن ہوا، اور نہ دنیا میں امام حسین سے پہلے کوئی حسین ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاضرین محترم کہ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے تھے، اور سب سے پہلے یہ دونوں نام میری بیٹی کے بیٹوں کو نصیب ہوئے، بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی جب بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی اور لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی،
سرکار نے پوچھا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی، پھر لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا حسین رکھا۔ کہا نہیں، انہوں نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو حاضرین محترم، حسن و حسین جیسا کوئی نہیں۔ حسن و حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسن و حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسن و حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں۔ حاضرین محترم، اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حسن و حسین حضور کے مشابہ تھے، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، تو پھر حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ حاضرین محترم، حدیث پاک میں آیا کہ امام حسن بڑے شہزادے اپنے نانا کے سر سے لے کر کے سینے تک مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سر سے لے کر سینے تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہ تھے، اپنے نانا کی مشابہ تھے۔ وہ کیا کہا حاضرین محترم سرکار اعلی حضرت نے، جو میں نے عرض کیا کہ ملتا تو سارا عشق رسول اور عشق اعلی رسول اعلی حضرت ہی کی بارگاہ سے ہے، اعلی حضرت ہی کی کتابوں سے ہے، اور اعلی حضرت ہی کے اشعار سے ہے۔ فرماتے ہیں اعلی حضرت ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ بھئی جب حضرت امام حسن حضور کے سینے تک مشابہ ہیں، اور امام حسین قدمین شریفین تک مشابہ ہیں، تو جب دونوں ساتھ میں مل جائیں گے تو ایسا لگے کہ حضور پاک کی مکمل شکل پاک عیا ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط تبعم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور پھر جب بات آ گئی ہے تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حسن حسین کی والدہ کے تعلق سے، اس کو بھی سماعت فرماتے چلے۔ فرماتے ہیں کہ حسن حسین کی ماں کی میں کیا شان بیان کروں، ارے وہ تو خود بھی نور ہیں، نور کی شہزادی ہیں، نور کی اہلیہ ہیں، اور دو نور حسن و حسین کی والدہ ہیں، اور نور مطلق اللہ تعالیٰ کی بندی اور کنیز ہیں۔ میں ان کی کیا شان بیان کروں گا، بلکہ میں تو ان کے ذریعے اپنے نور ایمان کو جگمگا لوں گا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور حضرت فاطمہ زہرا نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا۔ اور پھر سب امام حسن کی شان بیان کی، امام حسین کی شان بیان کی، حسن و حسین کی شان بیان کی، فاطمہ الزہرا کی شان بیان کی، اور پھر سارے بچے بچے کی شان بیان کر دی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آپ میرے ساتھ یہ تینوں شعر پڑھیں، انشاءاللہ بڑا ذوق آئے گا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تبعم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، اور نورو بنت نورو، زوج نورو، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا۔